بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنا وطن شام چھوڑ کر یہاں آیا اور وادی مہروز کے قریب جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا۔ یہاں انہوں نے قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ یہ علاقہ انہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کر رکھا تھا جسے ان یہودیوں نے مشرکین کے اکسانے پر غزوہ خندق کے موقع پر توڑ دیا اور عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنو قریظہ بھیجا۔ چنانچہ جب یہ افواہ درست نکلی تو پیغمبر خدا نے 23 ذی القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد 3000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جا سکے۔ یہ محاصرہ قریباً 1 ماہ تک جاری رہا اور صرف تیروں سے جنگ ہوتی رہی۔ اس تمام عرصہ میں بنو قریظہ کی مدد کے لیے مشرکین وغیرہ میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا اور بالآخر انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ قریباً 700 یہودیوں کو گرفتار کر کے معاہدے کے مطابق قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے ان کے مال ضبط کر لیے گئے، جن کی تقسیم کا اختیار پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ انہی اسیر عورتوں میں ایک خاتون ریحانہ بھی تھی جو کہ بنو قریظہ کے سردار شمعون بن زید کی بیٹی اور حکم کی بیوی تھی۔ ابن سعد علیہ رحمہ کے مطابق آپ زید بن عمرو خنافہ کی صاحبزادی تھی جو کہ بنو نذیر سے تھا، اور آپ کی شادی حکم نامی یہودی سے ہوئی تھی جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ ریحانہ کا شوہر حکم ان کی بہت عزت اور محبت کرنے والا تھا، اسی لیے آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن غزوہ بنو قریظہ جب برپا ہوا تو حکم بھی ان یہودیوں میں شامل تھا جو قتل کر دیے گئے تھے، اور ریحانہ ان خواتین میں شامل تھی جنہیں اسیر بنایا گیا تھا۔ ریحانہ خود کہتی ہیں، میں ان خواتین میں شامل تھی جو حضور کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضور نے ان میں سے مجھے علیحدہ فرما دیا اور اس میں خدا کو میرے لیے بھلائی اور خیر منظور تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ام منذر بنت قیس کے گھر چند ایام کے لیے بھیج دیا، یہاں تک کہ قیدی قتل کر دیے گئے اور لونڈیاں اور غلام بانٹ دیے گئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ سے شرمانے لگی۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو رسول اللہ تمہیں اپنے لیے چن لیں۔ میں نے عرض کیا، میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ بس حضور نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے مجھے آزاد کر دیا اور 500 دراہم حق مہر پر مجھ سے نکاح فرما لیا، جس طرح دیگر امہات المومنین کے مہر تھے۔ ام منذر کے گھر ہی حضور علیہ السلام نے مجھ سے شب عروسی گزاری اور دیگر ازواج کی طرح میری باری بھی مقرر فرما دی اور مجھ سے پردہ کرایا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام میری بہت عزت اور خیال فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا، کاش تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بنو قریظہ کے قیدی مانگ لیتی تو حضور انہیں آزاد فرما دیتے۔ آپ نے جواب دیا، خلوت سے پہلے ہی تمام قیدی بانٹ دیے گئے تھے۔ حضرت ریحانہ کا نکاح حضور سے 6 ہجری میں ہوا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ انتقال فرما گئی اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ابن سعد علیہ رحمہ نے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے، حضور نے حضرت ریحانہ پر اسلام پیش کیا جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔
نکاح کے بعد حضرت ریحانہ کو سوتنوں سے سخت غیرت آئی، جس کی وجہ سے حضور نے ان کو ایک طلاق دے دی، مگر یہ اپنی جگہ پر جمی رہیں اور طلاق کا بے حد غم کیا اور ہر وقت روتی رہتی۔ پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو آپ سے رجوع فرما لیا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ریحانہ کو ام منذر سلمہ بنت قیس کے گھر بھیجا تو آپ وہاں رہیں، حتیٰ کہ ایک حیض کے بعد آپ پاک ہو گئیں تو ام منذر نے حضور کو اس کی اطلاع کی۔ حضور تشریف لائے اور حضرت ریحانہ سے فرمایا، اگر چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، اور چاہو تو لونڈی ہی رہو۔ بولیں، یا رسول اللہ، میرا لونڈی بن کر رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سہولت ہے، بس آپ لونڈی ہی رہیں حتیٰ کہ وفات پا گئی، یعنی حضور نے آپ سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور نے جب آپ پر اسلام پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی قوم کے دین پر قائم رہوں گی۔ آپ کا انکار کرنا حضور کو بہت گراں گزرا اور آپ ان کے پاس سے تشریف لے گئے۔ جب آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرمایا، یہ ابن سعید ہیں اور ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ آپ کی پیشن گوئی ہمیشہ کی طرح سچ ہوئی۔ ابن سعید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ بس حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا آدم وفات لونڈی کی حیثیت سے ہی رہیں۔ یہ تمام روایات طبقات ابن سعد سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت ابن حشام جلد 2 میں بھی یہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ الاصابہ میں ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں بطور کنیز رہیں، جبکہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور نے آپ کو آزاد فرما کر نکاح فرما لیا تھا۔ حضرت ریحانہ کا وصال حجۃ الوداع سے واپسی پر ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ریحانہ حضور علیہ السلام کی باندی تھی۔ علامہ عبد البر کا یہی موقف تھا، جبکہ واقدی نے نکاح کی بات کی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور جوانی میں ہی رحلت فرما گئی۔ آپ کی قبر اطہر جنت البقیع میں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔